10 محرم کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کی لاشوں کو کب اور کس طرح سے دفن کیا گیا؟ جب آپ علیہ السلام کی لاشوں کو دفن کیا گیا تو آپ علیہ السلام اور دیگر شہداء کی لاشوں کو کس طرح سے پہچانا گیا؟ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر بنائی گئی تو اس کے اوپر کیا لکھا گیا؟ 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے کہ جن کے جسموں سے تازہ خون بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئیں واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا، تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پہ قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہرہ لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ لوگ اسی کوشش میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا کہ جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لاشا کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر لاشا کو گلے لگا لیا اور اونچی آواز میں رونا اور لاشا کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا خزل و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشا کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لاشا کو قبر میں اتارنے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد سے مدد لی اور ان سے فرمایا، میرے ساتھ میری اس سلسلے میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشا کو قبر میں رکھنے کے بعد اپنا رخسار ان کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر فرمایا، سعادت و خوشبختی ہے اس زمین کے لیے جس نے آپ کے جسم کو اپنے اندر سمویا۔ اے بابا، آپ کے بعد یہ دنیا اندھیری ہو گئی ہے اور آخرت آپ کے ذریعے چمک اٹھی ہے۔ اور کہا، بابا، آپ کے بعد راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اور حزن و غم کبھی ختم نہ ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پہ یہ لکھا، یہ حسین بن علی بن ابی طالب کی قبر ہے کہ جس کو اپنے وطن سے دور ان لوگوں نے پیاسا قتل کر ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لاشا کے پاس آئے اور انہیں اس حالات میں دیکھا کہ جس کی وجہ سے آسمان پر ملائکہ بھی تڑپ اٹھے اور جنت کے محلات میں رہنے والی حوریں بھی رونے لگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لاشا پہ گر گئے اور کٹے ہوئے گلے کو بوسہ دے کر فرمایا، اے بنی ہاشم کے چاند، تیرے بعد دنیا اندھیری ہو گئی ہے۔ اے شہادت کا درجہ پانے والے، میرا آپ پہ سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لاشا کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں امام علیہ السلام نے بنی ہاشم کی مدد سے بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب حر علیہ السلام کے لاشا کو ان کے قبیلے والے وہاں لے گئے تھے کہ جہاں آج ان کا مزار ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام تمام لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو بنی اسد نے ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ ہے جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آپ یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ ہیں کون؟
تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی بن حسین علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح با اجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔